السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں، آج جو ہم آپ کو درس دیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ گناہ کبیرہ کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو آپ لوگوں کو کچھ چیزیں ذہن نشی کر دینا چاہ رہے ہیں کہ حلال اور حرام یہ شریعت کا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حلال کہیں گے وہ حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام کہیں گے وہ حرام ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کر سکتے ہیں، یا جسے اللہ نے حرام قرار دیا اسے حلال نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ ایمان کفر کے تعلق سے کہ یہ کفر ایک شرعی حق ہے۔ کون کافر ہوگا، کون مسلمان ہوگا، وہ ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ جس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ مومن ہے وہ مومن ہے، جس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ کافر ہے وہ کافر ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی ایمان والے کو کافر کہیں یا کسی کافر کو ایمان والا کہیں، یہ بالکل سراسر ناجائز، سراسر یہ ہے ظلم ہے، یہ اللہ کی شریعت سے کھلواڑ ہے، یہ شرعی حق ہے۔ تو ہر شخص کو یہ جاننا ہے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو آپ ایمان والا اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں ایمان کیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ لوگ کو بتا چکے ہیں کہ ایمان کے تعلق سے بہت سارے گروہ بھٹک گئے، صحیح راستے سے ہٹ گئے، لیکن جو سلف صالحین، صحابہ، تابعین، محدثین، اہل سنہ والجماعہ جسے کہیے یا اہل الحدیث کہیے، ان کا یہ منہج ہے کہ انہوں نے ایمان کے تعلق سے جو ایمان کی جو تعریف کی ہے اس کو کیا کہا کہ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا نام ہے ایمان؟ زبان سے اقرار کرنے کا اور عمل کرنا ہے، سمجھنا، جوارح سے عمل کرنا ہے نا، یہ تین چیز کا نام ایمان ہے۔ اور دوسری چیز جو اہم اصول جو ہے ایمان کے تعلق سے یہ بتایا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ابھی جو ٹیپ کیا اس میں جو آیا ہے، ہم ابھی اس کا پرنٹ نہیں نکالے ہیں، جو ایمان میں کمی زیادتی کے تعلق سے جو آج ہم نے یہ چیز کیا ہے، تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ اور یہ تمام چیزوں کے جو ہے ذکر کی جو ہے ہم نے اپنی کتاب میں جو ابھی ہم جو اس کو جو ترتیب دے رہے ہیں کہ تمام لوگوں نے لکھا ہے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہی کھیل ہے، یہیں پہ دو چیز یہ ہے کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے یا نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے یا نہیں، یہ ایک اہم چیز ہے جو ایمان کے تعلق سے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تین چیز کا نام ہے، آپ جان گے، آپ کہ چوتھا یہ پانچواں آپ درس ہو رہا ہے اس کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، تو آپ یہ سب چیز جانتے ہیں۔ تو چونکہ اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمل جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہے،
बल्कि ईमान सिर्फ तस्दीक का नाम है, या किसी ने कहा कि जुबान से अदायगी का नाम और तस्दीक कल्बी के नाम, समझ ना, ये ईमान है, अमल दाखिल नहीं है। हमने आपको तमाम फिरकों का, चाहे वो मुर्जिया हो, जहमिया हो, या क्या खवारिज हो, या मुर्जियतुल फुक़हा हो जिसे इमाम हनीफा के नाम से हम जानते हैं, ये तमाम चीजों को हमने बताया कि क्या क्या किनके नजदीक ईमान क्या है ना, ये सब कुछ हमने बताया। अब यहां पे एक चीज जो आपको जो बताना है आज जो है कि कबीरा गुनाह के ताल्लुक से आज इंसान गुनाह और मासियत में मुब्तला है, चाहे वो सगायर हो, कभी छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो, हर तरह के गुनाह कुछ ना कुछ हद तक हर इंसान मुलव्विस है ना, ये मुलव्विस है। तो ये एक चीज जो मुख्तसर तौर पे, हम गहराई में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुनाह चाहे वो सगीरा होता है या कबीरा होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये साबित है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम कबीरा गुनाह से बचोगे तो हम छोटे छोटे गुनाह को हम खुद ब खुद माफ कर देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, है ना। तो सबसे पहले ये जानना है कि कबीरा गुनाह कौन है। अगर आपसे ये पूछे कि ये कबीरा गुनाह कौन है तो आप क्या जवाब देंगे? भाई आप जान रहे हैं कबीरा गुनाह नहीं करना है, तो आपसे कोई सवाल कर सकते हैं ना कि भाई कबीरा गुनाह है कौन, उसकी क्या तारीफ है, उसके क्या ज़ाब्ते हैं जिसको हम कहेंगे ये कबीरा गुनाह है। हम किसी गुनाह को कर रहे हैं तो उसके कुछ ज़ाब्ते होते हैं ना कि भाई जिसकी हो जाता है हम उसको फिट करेंगे तो हम कहना ये तो कबीरा गुनाह है। आपसे कोई सवाल कर सकता है कि नहीं भाई कबीरा गुनाह से बचना है, और कबीरा गुनाह के ताल्लुक से वईद आई है कि अल्लाह का अजाब के मुस्तहक हो सकते हैं वो, तो आखिर ये कबीरा गुनाह कौन है जिसे हम कहते हैं? हाँ बेवक्त, ठीक है। तो ये बगैर तौबा के माफ नहीं होता, तो कौन सा गुनाह माफ नहीं होता है? ये तो आप बता सकते हैं शराब पीना ये करना, लेकिन इसके कुछ उसूल ज़ाब्ते आपको पसंद कि चूंकि वो आप इल्म एक है कि भाई आप तकरीर सुन रहे हैं, खिताब सुन रहे हैं, बस हो गया। लेकिन ये तो दर्स का मामला है, ये तो इल्म हासिल करना है भाई। यहाँ पे खिताब तो नहीं है कि जुमा का खुतबा दे रहे हैं या कोई जलसा हो रहा है, बस भाई कबीरा गुनाह से बचिए, कबीरा गुनाह से बचिए, बस हो गया। लेकिन आप इल्म की मजलिस में हैं, इल्म है कि भाई कबीरा गुनाह है कौन है। सबसे पहले ये जानिए कबीरा गुनाह के ताल्लुक से कि हर वो गुनाह कबीरा गुनाह में शुमार होता है, बड़े गुनाह में शुमार होता है जिस पे शरीयत ने हद जारी किया है। आप बताइए कि चोरी पे हद जारी किया कि नहीं किया है? तो चोर का हाथ काट दो, आप चोरी करना क्या है? कोई कबीरा गुनाह हो गया। अच्छा, शराब नोशी पे हद जारी करने के कोड़े मारो, जिनाकारी पे हद करने, अगर कोई जो है कुंवारा है, शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े मारो, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? कबीरा। यानी जिस चीज पे शरीयत ने कहा कि उस पे हद होगा, नाफिज होगा, तो वो उस पे किसान वो गुनाह क्या है? फौरी तौर पे जब जहां पे भी इस तरह की बात आएगी तो फौरी तौर पे किसान ये कबीरा गुनाह होगा। अच्छा, यहां पे एक चीज और आपको बता दें कि आपको हम बता चुके हैं खवारिज के ताल्लुक से कि शराब नोशी पे आप जानते हैं कि हद जारी होता है, जिनाकारी पे हद जारी होता है, चोरी पे हद जारी होता है कि चोर का हाथ काट दो, तो वो काफिर होगा कि नहीं होगा? खवारिज का नजदीक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप बताइए कि कितना उसकी फहम की कमी है कि जिस चीज पे शरीयत में हद जारी होता है, तो अगर कोई मुसलमान उस गुनाह को करता है, उस पर हद जारी होकर के उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। मान कोड़ा लगा दुनिया में, अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। किसी चोर का हाथ काटा, उसको दुनिया में सजा मिल गई, तो अब उसको काफिर कहा कर करके जिन से निकालना। हाँ बताइए कि उसको काफिर कहना ये कैसे हो सकता है? क्या कोई एक शराबी को, एक ज़नाकार को, इसको जिस पे हद अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया है, तो कितनी ये फहम की कमी है उसके नजदीक। इसलिए कि उसको काफिर कहेंगे, मुर्तद कहेंगे, तो मुर्तद ही का मतलब है कि उसको कत्ल करेंगे। भाई आप उसको काफिर कहने, किसी मुसलमान को जो शराब पी रहा है आप उसको काफिर और कहकर मुर्तद करार दिया, तो मुर्तद करने मतलब उसको आप क्या करेंगे? आप शरीयत कहा कि जो मुर्तद हो इसको गर्दन काट देना है।
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی شرابی کو کیا کیا حد جاری کرنا ہے, زناکاری کو حد جاری کرنا ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پہ کسی کو کوڑا مارنا ہے, اور یہاں پہ کافر پہ کیا کیسا دین ہے؟ یہ دین ہے یہ؟ بتائیے آپ اگر خود نالج ہو تو آپ کیسے ایسی قسم کی جو ہے جماعت آپ کا ہوگا؟ کتنی گمراہی ہے, اللہ رسول کتنی بڑی نافرمانی ہے. خیر بہرحال ابھی ہم اس پر آپ بات کریں گے. اس کے بعد جس معصیت گناہ پہ لعنت آئی ہو, جیسے پاک دامن عورت پہ کسی تہمت لگانا, لعنت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے جو کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دے تو وہ کیا ہے, وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے کہ نہیں ہے؟ ہو گیا. دوسری چیز, جس چیز پہ اللہ کے غضب کو نازل ہوئی ہو, جیسے کوئی میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور وہاں سے فرار ہو گیا تو یہ کبیرہ گناہ ہو جائے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب پہ ناراضگی کا اظہار کرایا اللہ رب العالمین. اسی طرح جس معصیت پہ جہنم کی وعید آئی ہے, جیسے آپ سورہ نساء کے اندر پڑھیں گے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں. بتائیے وعید آئی کہ نہیں اللہ کی سورت ہے؟ تو یتیم کا مال اگر کوئی کھائے گا تو کیا کیا گا؟ کبیرہ گناہ ہو جائے گا. اسی طریقے جس معصیت پہ ایمان کی نفی کی گئی ہے, جیسے ہم نے بارہا ابھی تو مختلف درس میں آپ کو بتایا کہ شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا, زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا, اور کیا کہتے ہیں کہ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا. تو ایمان کی نفی کی گئی کہ نہیں ہے؟ تو ایمان کی نفی کی گئی, اس کا مطلب یہ کہ یہ زنا کرنا, شراب پینا, چوری کرنا کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ ایمان کی نفی کی گئی تو خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا, اور ہمارا کیا عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ اہل حدیث کا کہ ایمان کی میں کمی آ گئی. دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا کیا, یہ اصول ضابطے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اگر آپ اس چیز کو, اصول کو اور اس قاعدے کو آپ بلا دیں گے تو آپ گمراہ فرقوں میں چلے جائیں گے. ہم نے ایمان کی نفی کی, یعنی کمال ایمان کی نفی کی, کامل مکمل اس کو کافر میں نہیں ڈالا ایسے لوگوں کو. تو یہ اس چیز, اسی طریقے سے جس چیز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا, بہت ساری حدیث کو پڑھیں گے, کہا کہ فلاں کام کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے دھوکہ دیا ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے, دکاندار کر رہا ہے, غلہ بیچ رہا ہے, اور اب ساگ سبزی بیچ رہا ہے, گیہوں بیچ رہا ہے, اوپر جو ہے خشک رکھا, اچھا رکھا, نیچے خراب رکھا, اللہ کے رسول ہاتھ ڈالا کر, یہ کیا ہے, نیچے تر مال ہے, اوپر صحیح ہے, دھوکہ دیتے ہو. جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے, تو کیا ہے وہ, اس نے گناہ کیا, معصیت کیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کبیرہ گناہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ گال کو مارنا, محرم کتنا مارتا رہتا ہے کہ نہیں مارتا رہتا ہے, ہاں ماتم کرتا ہے, گال کو مارتا ہے, یا قسم کی جو ہے جیب کو کسی چاک کرتا ہے, یا جاہلیت کا کسی پکارتا ہے, ہم میں سے نہیں ہے. اس میں برات کا اظہار کیا کہ نہیں؟ تو یہ تمام گناہ کیا ہو گئے, یہ گناہ یہ کبیرہ گناہ ہو گئے. تو اب آپ نے یہ اصول آپ تھوڑا بہت ذہن نشی ہوگا, انشاءاللہ کتابی شکل میں ہم دے دیں گے. تو جب آپ پڑھیں گے تو کوئی بھی شخص اگر کہے گا کبیرہ گناہ کون ہے, آپ فوری طور پر بتا دیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بھائی جس پہ حد جاری کیا گیا ہو, جس پہ عذاب ہو, جس پہ جہنم کی وعید آئی ہو, جس پہ لعنت کی گئی, جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا, یہ تمام کے تمام جو بھی گناہ ہے آپ حدیث کو پڑھیں گے فوری طور پر فکر ہے اچھا یہ کبیرہ گناہ ہے. آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوئی؟ نہیں نہ ہوئی. تو اب انسان اس گناہ میں ملوث ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ ایک انسان, بہت سارے لوگ جو ہے گناہ میں ملوث ہیں, تو اس پہ احکام کیا نہ لاگو ہوں گے, ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم ایک معصیت, یہ ایک کبیرہ گناہ میں انسان ملوث ہو جا رہا ہے, تو ہم اس کو مومن کہیں گے, یا ہم اس کو کافر کہیں گے, یا ہم اسے کیا کہیں گے؟ اس پہ کیا دنیا اور آخرت میں اس پہ کیا احکام لاگو ہوں گے, ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ہم ظاہر ایک سوال ہوگا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, تو اب دوسرا یہ سوال آپ سے کیا جائے گا کہ بھائی ایک انسان ان کبیرہ گناہوں میں یا کسی بھی کبیرہ گناہ میں ملوث ہو گیا ہے, تو ہم اس پہ دنیا میں اور آخرت میں ہم کیا احکام نازل کریں گے, ہم کیا بتائیں, کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی وہ کیا ہے, یہ مسلمان ہے. لیکن ہم نے آپ کو بتایا, تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے, کہ ہم نے تمام گمراہ
یہ فرقوں کا عقائد ہم نے بیان کیا، خوارج کے، مرجیہ کے، مرجیۃ الفقہ کے. تو اب یہ بتائیے کہ کبیرہ گناہ اس گناہ میں مرے تو خوارج کے نزدیک کیا ہوگا؟ کافر. کیوں ہوگا؟ ہاں کیوں ہوگا؟ پھر سے سوال بتائیے. ہاں ٹھیک ہے، ایک سوال بہت اچھا. اور ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور کفر کیا. اور کوئی چیز؟ ایک چیز ہم نے آپ کو بتایا تھا، تھوڑا سا اور بھی بتائیے گا کہ خوارج کے نزدیک عمل جو ہے، جو ایمان میں ہم نے بتایا کہ عمل 3 چیز کا نام ہے. ہاں شرط ہے. اب یہ چیز اب پورا ہو گیا، اب سمجھنا. تو ہم نے بتایا کہ اہل الحدیث کے نزدیک، اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک بھی ایمان نام ہے قول کا اور تصدیق بالقلب کا اور عمل بالجوارح کا. اور خوارج کے نزدیک بھی یہی ہے، سیم چیز ہے. لیکن ہمارے درمیان، اہل حدیث کے درمیان اور خوارج کا فرق کیا ہے کہ ہم رکن مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شرط ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی گناہ میں ملوث ہوا وہ کافر ہو گیا. شرط مانتا ہے. ہاں جیسے وضو کیا ہے، نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہیں رہا تو نماز نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی ایک گناہ میں ملوث ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا. اس لیے کہ عمل کیا ہے، اس کے لیے شرط ہے. جبکہ ہمارے نزدیک، اہل الحدیث کے نزدیک کیا ہے؟ عمل رکن ہے. آپ کو ہم بتا دیا کہ رکن کیا ہے، شرط کیا، آپ کو بتا چکے ہیں آپ کو، ہے نا. تو اس وجہ سے کس لیے دنیا میں خوارج آپ اس کو احکام لاگو کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کافر ہے. مرجیہ کے نزدیک عمل کیا ہے؟ ایمان میں داخل نہیں ہے نا. تو مرجیہ کیا کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کامل ایمان والا ہے. بالکل کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے اس کے ایمان میں. کیونکہ عمل میں داخل نہیں ہے، تصدیق کا نام ہے. اس لیے مرجیہ نے کہا کہ وہ کامل ایمان والا ہے، وہ جہنم میں کبھی جائے گا ہی نہیں. لو اب دوسرا بولو، ایک ہو گیا، احکام لاگو ہو گیا. اور اس نے کہا، خوارج نے کیا کہا کہ وہ جہنم میں ہی جائے گا، کبھی جہنم سے نکلے. ایک مرتبہ شراب پی لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہو گیا. اب اہل الحدیث کہتے ہیں کہ عمل داخل ہے. اور اسی طرح ہم نے کہا کہ مرجیۃ الفقہ کے نزدیک بھی عمل جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ ان کے عقیدہ اور ہمارا عقیدہ میں جو کیا ملتا جلتا ہے کہ عمل میں داخل نہیں ہے، لیکن ہم کہتے عمل ہے میں ایمان، عمل جو ہے ایمان میں داخل ہے. لیکن دونوں کے نزدیک کیا ہے، حکم کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ اس وہ وعید کا مستحق ہے وہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا. جیسے آپ نے سب سے پہلے کہا تھا، ہم نے کبھی کہا کہ بغیر توبہ کے مر جائے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جس شخص نے اس دنیا میں کسی گناہ سے، چاہے وہ شرک ہو یا کبیرہ گناہ ہو، کسی سے بھی توبہ کر لیا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو. یہ اس شکل میں ہے کہ انسان بغیر توبے کے مر گیا. شراب پیا، پیتے پیتے مر گیا، زناکاری کیا مر گیا، ہے نا، چوری کرتے کرتے مر گیا، یا کوئی بھی گناہ کرتے کرتے، گناہ کبیرہ کرتے مر گیا. توبہ نہیں کیا اس نے. اگر توبہ کر لیا تو بالکل سب برابر. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نے کہا کہ بھائی کہ اے میرے بندو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. دونوں. اب یہاں پہ ایک اور باریکی، آپ یہ علم حاصل کر لیجیے. آپ یہاں پہ ایک اور علم کو آپ سمجھ لیجیے، بہت علمی بات ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ کسی چیز کو معاف، اللہ کا شرک معاف نہیں گا، اس کے علاوہ جو بھی چیز کو چاہے معاف کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو بھی، شرک کے علاوہ جو بھی ہے معاف کر دے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا دوسری بات ابھی ہم نے کہا کہ اے بندے تم اللہ کی رحمت سے نہ تمہارے سب گناہ کو معاف کر دیں گے. ایک طرف اللہ تعالیٰ سب گناہ کو معاف کر دے، ایک طرف کہتا ہے کہ شرک کے علاوہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا، نہیں چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا. دونوں میں تو ٹکراؤ ہو گیا. تو اس کو کیسے حل کریں گے؟ دونوں آیتوں میں تو ٹکراؤ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، نہیں چاہے گا تو عذاب دے گا. ایک طرف کہتے ہیں میرے بندے تم کو نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے.
تو اب دونوں میں تو ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جو جس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ کو معاف کر دیں، وہ اس بندے کے لیے ہے جو توبہ کر لیا، جو اس دنیا میں گناہ سے توبہ کر لیا، سچی توبہ کر لیا، تو اللہ رب العالمین اس کی تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ سورہ نساء کی جو آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کی مشیت پہ آ گیا وہ انسان، لٹک گیا، اللہ تعالیٰ اسے چاہے وہ تو معاف کر دے یا اس کو کیا کرے، سزا دے۔ لیکن اگر سزا دے گا تو وہ واپس کہاں آئے گا؟ جنت میں آئے گا، اس لیے کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یہ شرک اکبر میں مبتلا نہیں ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہے۔ وہ اگر شرک معاف کر دے اس کے اللہ تعالیٰ پھر وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو آپ نے یہ تین چیز جان لیا کہ اس کے احکام اگر کیا ہے، تو تمام چیز کو جانا کہ بھائی یہ اہل الحدیث کا بھی عقیدہ ہے، اور مرجۃ الفقہاء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو شخص جو ہے اگر کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، کبیرہ گناہ کی بات بولا میں، اور بغیر توبہ کے مر گیا، تو یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اسے عذاب دے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین نے اسے عذاب دیا تو کیا ہوگا؟ وہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین جو شفاعت سے وہ جہنم سے نکلیں گے۔ شفاعت کن کی ہوگی؟ اور جی سب لوگ، ملائکہ بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، وسلم کی شفاعت ہوگی، اور تمام مومنین سفارش کریں گے۔ جیسے بخاری شریف میں ہم نے کئی مرتبہ ہم نے خطبے میں دیا ہے کہ جب وہ خود ایک مومن جب اطمینان ہو جائے گا کہ ہم اب نجات پا گئے جہنم سے، سمجھا نا، تو بخاری شریف کا حدیث ہے کہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہے، یصلون معنا یقومون معنا، میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے، میرے ساتھ روزہ رکھتے تھے، میرے ساتھ یہ کرتے تھے، اور وہ جہنم میں ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کہیں گے؟ جاؤ اس کو فلاں اتنا دینار کرائی کے دانے برابر ہے، تو فلاں دینار کے برابر ایمان ہے، فلاں کے برابر ایمان ہے، اس کو نکال کر کے جہنم سے لے کے چلے آؤ۔ تو یہ کوئی بھی کبیرہ گناہ ہے اس سے، تو سب سے انسان کو آپ بتائیے یہاں پہ کسی بھی کبیرہ گناہ کو کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ کیوں جہنم کا مستقبل ہے، اللہ کی مشیت پہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ہر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کبیرہ گناہ سے، ہر گناہ معصیت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لیکن ایک انسان بشری تقاضے کے مطابق، یا اگر کوئی کسی نے یہ چیز جو ہے اس طریقے گناہ کرتا ہے، تو اہل سنت والجماعہ اور اہل حدیث کا یہ منہج نہیں ہے کہ ایسے شخص کی تکفیر کی جائے۔ لیکن خوارج کے نزدیک وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اصول ضابطے جو بنیادی فرق ہمارے اور ان کے درمیان ہو گیا کہ ان کا ایک اصول ہے کہ ایمان ایک شے واحد ہے، ایک یونٹ کے طریقے سے، اگر آیا کسی کے اندر تو مکمل آیا، اور گیا تو مکمل گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی نے آیا تو مکمل آیا، اور اب وہ گیا تو مکمل گیا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا اہل الحدیث کا یہ اصول ہے کہ نہیں، کسی انسان کے اندر جو ہے ایمان جو ہے، اگر کوئی گناہ معصیت کا کام کرتا ہے تو وہ اس کے اندر ایمان وہ پورے کے طور پر ضائع نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کمی آتی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تمام محدثین کا یہ عقیدہ ہے، اور تمام صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کمی آ گئی، اس نے شراب پیا، کمی آ گئی ایمان کے اندر، کسی میں کمی آ گئی، لیکن وہ انسان ایمان سے نکلتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے صالح آل شیخ کی جو ہے بہت بڑے عالم دین ہے، ان کی کتاب پڑھا اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ایک شخص شراب پیتا ہے نا، ایک زناکاری کر لیا، ایک شہوت آئی، غلبہ ہوا، اور اچانک جو ہے وہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا، شراب پی لیا یا چوری کر لیا یا زناکاری کر لیا، دوسرا گناہ کو معصیت کو کر لیا اچانک، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ایمان نکل کر کے ایک سایہ کے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، غالباً سمجھا نا۔
और फिर वो उस गुनाह से हटता है तो फिर वो ईमान लौट आता है। तो यहां पे कहा गया कि एक शहवत अचानक नफ्स कंट्रोल नहीं किया, कोई गुनाह मासियत हो गया और फिर वो आया तो ईमान हो जाता है, ईमान वाला हो जाता है, ईमान होता है। लेकिन एक इंसान ऐसा है कि वो शहवत के तौर से नहीं बल्कि आदत के तौर पर गुनाह करता है। शराब पी रहा है, कोई ख्वाहिश नहीं है इंसान की, शराब आ रहा पी रहा है। बहुत सारे लोगों को देखा ना, एक आदि मुजरिम है, एक ज़नाकार है, वही नहीं कि भाई शहवत आ गया अचानक ये है, नहीं, वो बगैर शहवत के भी किसी को जो है ज़नाकारी का ईमान लौट आता है। तो यहां पे कहा गया कि एक शहवत अचानक नफ्स कंट्रोल नहीं किया, कोई गुनाह मासियत हो गया और फिर वो आया तो ईमान हो जाता है, ईमान वाला हो जाता है, ईमान होता है। लेकिन एक इंसान ऐसा है कि वो शहवत के तौर से नहीं बल्कि आदत के तौर पर गुनाह करता है। शराब पी रहा है, कोई ख्वाहिश नहीं है इंसान की, शराब आ रहा पी रहा है। बहुत सारे लोगों को देखा ना, एक आदि मुजरिम है, एक ज़नाकार है, वही नहीं कि भाई शहवत आ गया अचानक ये है, नहीं, वो बगैर शहवत के भी किसी को जो है ज़नाकारी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ये तमाम चीज का उसको है। तो इस तरीके की चीज को जो इस्तिमरार कहा गया है, लगातार वो कसर गुमराह शराब पे शराब पी रहा है, शराब पे शराब पी रहा है, तो कसर उसके ताल्लुक से क्या हुक्म है, क्या हुक्म लागू करेंगे? तो कहा कि वो ऐसा शख्स ईमान से निकल करके मुस्लिम में चला जाएगा। हमने आपको बताया, अगर आपसे पूछे कि इस्लाम और ईमान में क्या फर्क है, तो आपको हमने बताया था कि दोनों में कहीं पे कोई फर्क नहीं है और कहीं पे फर्क है। हम आपको बताया था और फिर इंशाल्लाह हम बताएंगे। हम थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा हटना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप इसे समझ लीजिए कि ईमान जो जाहिरी किस चीज है और ईमान को कैसे कल्ब से कैसे है ताल्लुक है उसका, और ईमान का इस्लाम का एक जाहिर से ताल्लुक है। तो वो इस मोमिन से, ईमान वाले से निकल के आ जाता है। या हम ऐसे शख्स को हम क्या कहते हैं, वो ईमान के एतबार से मोमिन को कहते हैं और अपने कबीरा गुनाह की वजह से उसको फासिक में शुमार करते हैं। ये फासिक फिस्क का काम कर रहा है, अल्लाह की इताअत से निकला हुआ इंसान है, लेकिन हम उसे कुफ्र में नहीं कहते। ये हमारा अहकाम हमने लागू किया और इसी चीज को बुर्जतुल फुक़हा इमाम हनीफा का अकीदा तहाविया में यही सेम चीज लिखा है। तो अब यहाँ पे दो बुनियादी उसूल आप देख लीजिए, खवारिज के और मुर्जिया के दो बुनियादी उसूल हैं। एक उसूल यह है खवारिज का कि कुफ्र के साथ साथ कोई भी इताअत फरमाबरदारी नफा बख्श नहीं है। समझा? कोई भी गुनाह मासियत का काम करता, कोई भी कबीरा गुनाह, शराब पी लिया, ये चीज कर लिया तो उसके यहाँ काफिर है, तो किसी भी तरीके का भी अगर वो नेक अमल करता है तो कोई भी चीज फायदा मंद नहीं है। इसका अकीदा है खवारिज का। और मुर्जिया का अकीदा है कि ईमान के साथ कोई भी गुनाह नुकसानदेह नहीं है। देखो अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। ईमान के रहते हुए कोई भी गुनाह कर ले, जब तक कि वो कुफ्र में न चला जाए, कोई भी गुनाह, जितना भी शराब पिए, जितना भी ज़नाकारी करे, वो कामिल ईमान वाला कभी जहन्नम में जाएगा ही नहीं। इसलिए कहा, हमने आपको बताया था कि मुर्जिया जो है, जो उलमा ने हमने आपको दर्स में दिया था कि ये इस उम्मत का सबसे खतरनाक रही है, इस उम्मत का। यहां तक कि उलमा ने लिखा है कि रावाफिद शियों से भी बढ़कर इसके गुमराहकुन अकीदा इस उम्मत के अंदर फैला कि इस जो है हर अमल को कहा जाए कि कोई नहीं है। एक शख्स खाना खा रहा है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, कहा कि दोनों ही बराबर है, खाना खाने वाला, नमाज पढ़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो नमाज पढ़े या खाना खाए, जिस चीज को वो पसंद करे। इसलिए अमल ईमान के अंदर दाखिल है ही नहीं है, वो कामिल ईमान वाला है। हमारा ईमान, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का ईमान बराबर है। जिसने कहा, मुर्जिया ने कहा, और यही बुर्जतुल फुक़हा का भी है, इमाम हनीफा का भी यही है कि हमारा ईमान और अबू बकर रज़ियल्लाहु का ईमान यकसा है, बराबर है। लेकिन अहलुल हदीस क्या कहते हैं, नहीं, ये फर्क है, तवाफुक फर्क होता है। ये ईमान में चूंकि अमल दाखिल है ईमान के अंदर, उनके अंदर ईमान दोनों के अंदर नहीं है, अमल दाखिल नहीं है, इसलिए नहीं है। फर्क अब दोनों में क्या हो गया, मुर्जियतुल फुक़हा में और हनीफा में, मुर्जिया में क्या फर्क हो गया कि वो एक ये उसूल किए, वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो जहन्नम की वईद है,
مرجئہ نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے وہ قسم کو رد کر دیا کہ نہیں, عقیدہ طحاویہ میں لکھا کہ نہیں, ہم یہ اس کو نہیں کرتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ جو ہے ایمان کے ساتھ نقصان ہو. یہ مرجئہ کا رد ہے. شرح عقیدہ طحاویہ ابن عز الحنفی نے لکھا, اس نے کہا کہ نہیں یہ مرجئہ کا رد ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. نمبر 2 ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ابو بکر رضی اللہ کا ایمان فرق ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ایمان وہ برابر ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے توافق ہے. عمل وہ ہمارے ایمان میں, ان کے ایمان میں عمل کے اعتبار سے جو عمل کرتا ہے ان کا عمل, ابو بکر رضی اللہ کا عمل اور ہمارا عمل دونوں میں فرق ہے. تو یہ اس اعتبار سے فرق ہے, لیکن اصل ایمان میں برابر ہے. اس لیے کہ اصل ایمان کیا ہے؟ صرف تصدیق ہے. بھائی قلب سے تصدیق, جیسے آپ تصدیق کر رہے ہیں وہ آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں, وہ بھی تصدیق, ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سب تمام صحابہ, اس لیے برابر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں فرق ہے. ہر کا عمل ایمان الگ الگ طریقہ, جو ہمارا ایمان آپ کا ایمان ان کا ایمان ایک یکساں نہیں ہے, بلکہ سب جو فرق ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ فرق, ایک لفظی فرق جو ہے وہ کیا کہ نہیں عمل کے اعتبار سے فرق ہے, لیکن ہم عمل میں ایمان میں داخل کرتے ہیں, وہ عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں عمل کے اعتبار سے فرق ہے, لیکن عمل ایمان میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں عمل ایمان کے اندر داخل ہے. ہاں, اس لیے کہا گیا کہ اہل سنت والجماعت سے نہیں نکالا مرجئۃ الفقہاء کو. ہاں یہ فرق ہے کہ یہ بات ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی جہنم کی وعید سناتے ہیں اور ہم بھی جہنم کی وعید سناتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ فرق تو ہے, لیکن عمل, ہم کہتے ہیں عمل ایمان میں داخل ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, عمل جو ہے ایمان کے ثمرات رزلٹ ہے. آپ ایمان لائیں گے تو اس کا ثمرہ رزلٹ تو ابھی ملے گا, عمل کریں گے آپ. یہ ایک لفظی فرق ہے جو کہ یہ چیز جی جو کہ یہ چیز کرتے ہیں. تو ہم نے بہت ساری چیز جو آپ کو ہم نے بتایا بھی تھا اس سے پہلے, اور ہم ہو سکتا ہے کہ اگلا اس سے جو اب نیا چیپٹر شروع کریں, یا ہم اگر آپ لوگوں کو اگر بہت ساری چیزوں کو بتانے کا ہے, اگر یہ 5واں درس ہے یہ آج ایمان کے تعلق سے, اگر وہ اگر اور چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ اور چیزیں کی باقی رہے گی کچھ اور بتا دیں, تو ہم تو ابھی کم سے کم اگر 10 دیں گے تب بھی آپ نہیں کر سکتے یہ چیز ہوگا, نئی چیز معلومات ہوگی. سمجھنا, اسی کو چلنے کا نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ ہم تو یہ چیز کریں, اس لیے کہ ابھی تو آپ کو ادھوری معلومات ہوئی ہے. سمجھنا, بہت ادھوری ہے. ہاں تو آپ کتنی اہم چیز ہے. تو آپ نے یہ چیز جان لیا کہ یہ تمام طرح کی چیز احکام کیا لاگو ہوں گے, یہ بھی آپ نے جان لیا. آپ نے یہ جان لیا گناہ کبیرہ کون ہے. آپ نے یہ بھی جانا کوئی مسلسل گناہ کو کر رہا ہے تو اس کو ہم کیا احکام لاگو کریں گے, آپ نے یہ بھی جان لیا. اچھا, اب یہاں پہ ایک اصول ضابطے جو اہم چیز ہے. ایک انسان شراب پی رہا ہے, عقیدہ طحاویہ میں جو علماء احناف کی ہے اور ہمارے بھی اصول ہے یہ کہ ہم کسی گناہ کی وجہ کر کسی بھی شخص کو کافر نہیں کہتے ہیں جب تک کہ وہ اسے حلال نہ جان لے. حلال جان لے, اگر اس گناہ کو حلال سمجھے گا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک بھی وہ کافر ہے, اور مرجئۃ الفقہاء امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی وہ کافر ہے. تو حلال نہ جاننے سے کیا مطلب ہے؟ ہاں حلال کر لے, یعنی ایک شراب پی رہا ہے انسان, سمجھنا, تو اس پہ ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, یہ ایک فاسق انسان ہے, یہ ایمان سے کبھی نکال کر کے مسلم میں داخل کریں گے. اگر تھوڑا سا بھی آپ پھسلا تو ایمان اسلام کے بعد کفر میں پھٹ سے بھاگ جائے گا. آپ کو ایک چیز بتا دیں, 3 چیز آپ سمجھ لیجیے, 4 چیز. حدیث جبرائیل کو بھی پڑھیے گا, آپ کو انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ اگر ہمیں یاد رہا آپ تھوڑا سا بتائیں گے, تو اسی چیز پہ ہم بہت اہم انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتائیں گے. آپ محسن الاحسان, جبرائیل اسلام جو آئے تھے انسانی شکل میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. یاد ہے کہ نہیں سب کو؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ نہیں ہے اس حدیث کو؟ تو آپ سے اتنی سی بات آپ ابھی موٹی موٹی جان لیجیے کہ جو محسن سب سے اعلیٰ درجہ ہے, جو محسن ہے
वो मोमिन भी होगा और मुस्लिम भी होगा, आला दर्जा है कि नहीं भाई? जो आला दर्जे में पहुंच गया है तो नीचे के दर्जे को तो हासिल तो कर ही लेगा। लेकिन अगर जो मोमिन है वो मुस्लिम हो सकता है? नहीं हो सकता है कि नहीं है? मुहसिन, मोमिन, मुस्लिम, है ना? उसका तो समझ नहीं आता है। तो जो मुहसिन है वो मोमिन भी है, लेकिन हर मोमिन मुहसिन नहीं, वो इसलिए आला दर्जा है, वो आला दर्जा है। इसी तरीके से हर मोमिन मुस्लिम है, लेकिन हर मुस्लिम मोमिन नहीं, इसलिए कि वो इस्लाम मोमिन इससे इस्लाम से आला दर्जा है, इस्लाम मुस्लिम जो है आला दर्जे का है। इसलिए जो सूरह हुजुरात में वक़ालतिल आराम आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना, उस देहाती आया कि हम ईमान लाए। अरे ईमान नहीं लाए अभी, ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं अभी। ये ईमान का दर्जा तो अभी बहुत आगे है, इस्लाम है। उन्होंने ने इस्लाम को ईमान को फर्क किया कि देखो इस्लाम है ये ईमान है। तो जहां पे कहा उलमा ने, जो सही राज कौल है कि अगर इस्लाम और ईमान अगर तन्हा आए, अलग अलग कहीं पे ईमान की बात हम कहें तो इस्लाम भी उसमें दाखिल है, और जब हम इस्लाम की बात करें तो ईमान भी दाखिल है। लेकिन हम एक साथ अगर हम जिक्र करें जैसे हदीस जिब्रील में, तो ईमान क्या है? अलग है, इस्लाम अलग है। एक चीज आप समझ भाई, इंशाल्लाह हम इस पे हम अगर ज़हन नशी रही तो हम अगले दर्स में बड़ी वजाहत के साथ हम इंशाल्लाह बताएंगे। तो आप ये चीज आप जान गए, आप समझना। तो हमने ये चीज जो है हमने आपको ये बताया कि हाँ हलाल पे हम आ रहे थे, हलाल जान ले। एक इंसान शराब पी रहा है, वो क्या है? गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। हम उसे फासिक कहा, हमने बहुत ज्यादा किया तो आधी मुजरिम रहा, तो हमने ईमान अब मोमिन न पाकर हमने कहा वो मुसलमान है। लेकिन हमने इतना थोड़ा सा रियायत किया कि भाई अभी वो काफिर करके हम जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल नहीं किया। अब एक इंसान शराब पी रहा है और कहा शराब पीना हलाल है, आप उस पर क्या फतवा लगाएंगे? अरे शराब पी रहा है लेकिन वो अमलन वो काम कर रहा है, लेकिन वो जान रहा है कि शराब पीना क्या है? हराम है। शराब पीना हराम है, ज़िनाकारी हराम है, नमाज को छोड़ना हराम है, ज़कात को छोड़ना हराम है, वो लेकिन किस छोड़ दिया। तो उस पे जब वो हलाल न समझे तो वो किस क्या हम उस पर क्या लगाएंगे हम कि वो कुफ्र अमली वाले दीन से नहीं निकलेगा। अभी वो फासिक होगा, ये तमाम तरह की चीजों का दीन से हम नहीं निकालेंगे। लेकिन जब अगर हलाल समझ के करे कि ज़िनाकारी हलाल नहीं है, हराम नहीं है, तो अब वो क्या होगा? काफिर होगा। इत्क़ादन, यानी कि कोई भी गुनाह को हलाल न समझे, मतलब ये है कि उसके दिल में ये इत्क़ाद न हो कि हम जिस गुनाह मासियत को कर रहे हैं वो हलाल है। अगर वो हलाल समझ लिया तो ये एक उसूल और ज़ाब्ते आप हमेशा जानिएगा। अगर वो इंसान समझ रहा है कि एक शराबी समझ रहा है तो ये चीज है। और इसकी दलील तो जो है देखिए, सहाबा किराम के दौर में कुछ सहाबा हुए, उमर रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत का दौर था, और उन्होंने क्या किया कि शराब पी लिया। और शराब को पिया जो सिर्फ यही नहीं, हलाल जानती हुए पिया। आप देखिए शराब को क्या पिया? सहाबा किराम थे, अब्दुल्ला, ये उनका नाम जो है क़दामा बिन अब्दुल्ला, ग़ालिबन हमारे नॉलेज के मुताबिक उमर रज़ी अल्लाह तआला के बहनोई थे। ये अब उमर रज़ी अल्लाह तआला के बहनोई थे, और मिस्र वगैरह या कहीं पे वो गवर्नर वगैरह भी थे, बड़े आले ओहदे पे थे। तो उन्होंने और सहाबा कराम की एक जमात ने शराब पी लिया। और शराब पिया भी तो इस चीज को समझते हुए हलाल समझते हो। अब हलाल समझते हुए पिया तो क्या होगा? आपको कुफ्र का फतवा लागू होगा कि नहीं होगा?
اب یہ مسئلہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو صحابہ کرام چونکہ بڑا مسئلہ، ایک بڑا مسئلہ تھا بھائی، صحابہ کرام ایک دو نہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں ملوث تھے شراب پینے میں. انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی ایک آیت ہے، یہ سورہ مائدہ آیت 93 سورہ مائدہ آیت نمبر 93 کو پڑھے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں کہا تھا کہ جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو اگر وہ ایمان لانے کے بعد، متقی ہونے کے بعد اگر انہوں نے شراب پیا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس آیت کو پڑھے گا، 93 آیت کو پڑھیے گا پوری. ابھی ترجمہ ہم نہیں بتا رہے ہیں، ہے نا. 93 سورہ مائدہ 93 کی آیت پڑھے گا. انہوں نے کہا کہ ہم تو متقی ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اس لیے کہا کہ کوئی حرج نہیں تو ہم شراب صحابہ کرام نے پی لیا. اب جو یہ معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت تھی، معلوم ہوا کہ بھائی کس نے ایسا کا معاملہ ہو گیا ہے، تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا، علی رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ لیا، کہا کہ کیا کیا جائے، اب ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، شراب کو حرام. تو کہا کہ ان سے پہلے مناظرہ کیجئے، پوچھئے کہ جو شراب جو پیا ہے تو شراب حلال جانے کیا ہے یا حلال ہے یا حرام ہے. ایک لوگ تعویل کیسی وقت ہے، تعویل جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے شکار ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے تو شرابی کیوں پیتے؟ بھائی اللہ سے اگر ڈرنے والے اگر ہوتے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اگر وہ شراب پی لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر تم متقی ہوتے تو شراب کیوں پیتے؟ اور یہ آیت کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ ان صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی تھی جو شراب کی حرمت سے پہلے کیا ہوا تھا؟ شراب پی رہے تھے. یعنی شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا، مدینے میں حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بہت علماء سے سنا کہ شراب کی نہریں پورے جو ہے مدینے میں جو ہے نالوں میں جو ہے شراب بہنے لگا تھا، ہے نا. تو اس سے پہلے صحابہ کرام شراب پیتے تھے، تو اب اسی حالت میں مر بھی گئے اور اللہ رب العالمین نے شراب کا حرام قرار دیا. تو صحابہ کرام کو ڈر ہوا کہ جو میرے بھائی جو مر گئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ رب العالمین جو شراب کو حرام قرار دیا ہے، اب وہ شراب پیتے ہوئے مر گئے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی کہ وہ ایمان والے تھے، متقی سے اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو اس حالت میں شراب کی حرمت سے پہلے اگر انہوں نے شراب پی لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ان کو صحابہ کرام نے کیا کر دیا کہ نہیں اب ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اب ہم شراب پیئیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے کہاں یہ آ گیا، یہ سمجھنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ تم متقی پرہیزگار ہوتے تو شراب بھی کیا پیتے. اس کے بعد ان سے کہا کہ بھائی دلیل سے سمجھایا کہ اگر حرمت کے قائل ہیں تو ٹھیک ہے، وہ حرام کے قائل ہو گئے، شراب سے توبہ اختیار کر لی، تو اب کیا کیا؟ اگر وہ حلال سمجھتے اگر کیا کرتے کافر ہو کر کیا کرتے تھے؟ ان کو منہ تو سمجھ کے قتل کرتے، لیکن کیا حد جاری ہوا؟ پورے مارے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شراب پینا کیا ہے. اب ایک اور ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو ہم اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کبھی نہ بنا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص حمار نام تھا اس کا، لقب تھا حمار میں گدھا لقب تھا، عبداللہ نام تھا ان کا. بخاری شریف کی روایت کتاب الحدود کے اندر یہ آپ دیکھیے گا، ہم نے اس کتاب میں ذکر بھی کیا ہے، بخاری شریف کتاب الحدود کے اندر. وہ شراب پیتے تھے، ان پہ کیا ہوتا؟ حد جاری ہوتا تھا، پورا لگتا تھا. وہاں پہ ایک سال بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اس پہ لعنت ہو، یہ بار بار اللہ کے رسول یہ شراب پیتا ہے اور بار بار اللہ کے رسول اس میں حد جاری کرتا ہے، اس پہ لعنت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ لعنت مت بھیجو. دیکھیے شرابی ہے، بار بار شراب پی رہا ہے، اللہ کے رسول اس پہ کیا کرتا ہے؟ کولے لگاتے، شراب پہ جو کولے لگتا ہے وہ لگا رہے ہیں. اور پھر جو ہے وہ جبکہ شراب پینے والے پہ لعنت آئی ہے کہ نہیں؟ شراب پینے پہ، پلانے والوں پہ، سمجھنا سب پہ لعنت آئی ہے کہ نہیں آیا؟ اس نے تو غلط تو نہیں کہا تھا شرابی پہ لعنت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس پہ لعنت مت بھیجو، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے.
امام بخاری رحمہ اللہ نے کہی مسئلہ اس سے ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کو علم دیا کہ نہیں دیا کہ کسی چیز کو آپ مطلق کہہ سکتے ہیں یہ کفر ہے، لیکن معین شخص پہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی پہ لعنت بھیجنا، کسی پہ کفر کرنا کہ فلاں شخص کفر کے کام کر رہا ہے، تو معین شخص پہ نہیں. جیسے قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اگر کوئی قرآن مخلوق ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ جو کہے گا قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے. لیکن سب علماء کے نزدیک اگر کہ کوئی معین شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کسی قرآن مخلوق ہے تو اس کو آپ کافر نہیں کہیں گے. شراب پینا تو لعنت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، لیکن ایک معین شخص عبداللہ مجھے پی رہے تھے، کہا کیا کہا یہ اللہ اس پہ لعنت مت کرے گی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہم نے کئی کتابوں کو ہم نے پڑھا کہ دیکھو کہ ایک گناہ کا کام کرنے والا، گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں شراب پینا، ایک گناہ کا کام کرنے والا ایک شرابی بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر سکتا ہے، لیکن ایک بدعتی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے. یہ خوارج جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، ہر بات پہ تکفیر کرتے ہیں، فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے، ائمہ کی تکفیر کرتے ہیں، جیسے تکفیر کرتے ہیں، کہا کہ یہ خوارج جس کے متعلق انہوں نے علامہ ابن تیمیہ لکھا تمام صحائف ستہ کی کتابیں اٹھا دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جہاں پاؤ اسے قتل کر دو جیسے قوم عاد قوم سمود کو قتل کیا ہے. تو ایک خوارج جو ایک بدعتی اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک شرابی کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ایک بدعت کتنا سنگین جرم ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک بدعت میں ملوث ہے، ہمارے عوام ملوث ہے، ہمارے، لیکن کتنے سنگین جرم میں ملوث ہے کہ نہیں بتائیے. تو اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب بھری ہوئی ہے، مختلف جگہوں میں دسیوں کتابوں میں انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ جو مناظرہ بھی ایک مرتبہ ہوا تھا، انہوں نے اس مناظرے میں کہا کہ 2 منٹ 3 منٹ ہم آپ کو ہم رسوا میں ہے نا، یہ بات چلتے چلتے ہاں 8,500 ہوئی ہے. اچھا تب تو کوئی بات نہیں، 2-4 منٹ لگے. ہم ایک بات چلتے چلتے ہم آپ کو اہم مقام پہ ہم گئے کہ ایک مناظرہ ہوا اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سمجھنا جو جاہل پیر سب ہوتا ہے آج کے دور میں، سمجھنا آیا اور کہا کہ ہم کو کرامات کا ظہور ہوتا ہے، ہم بڑے اولیاء اللہ ہیں. نقلی پیر سب ہم کو آگ میں اگر ڈالا جائے تو آگ ہم کوئی اثر نہیں کرے گا ہم کو، سمجھنا. اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے مناظرہ ہوا، خلیفہ وقت تھے، ہم نے بتایا تھا اس خطبے بھی وہاں ہے کہ نہیں ہے، جو بھی ہے دیکھیں کہیں پہ بھی ہے علم. ہم ہمیشہ خطبے میں بھی ہم ایسے لچھے دار تقریر نہیں کرتے ہیں. ہم ایک صاحب سے ہمارا یہ چیز ہوا، ہم نے کہا کہ واحد جمع، آپ نے جو واحد کی جگہ جمع کو استعمال کر لیا، ہم نے کہا کہ بھائی واحد یا جمع کو استعمال کر لیا لیکن عوام کو کیا فرق پڑا بھائی. لیکن جو ہم نے جو بات بیان کی ہے وہ صحیح یا غلط ہے؟ انسان ہے، واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ ایک الگ لفظوں کا کھیل اگر ہم کھیلنا شروع کر دیں، بھائی ہم انسان نے کوئی بڑا نالج نہیں ہے بھائی. ہم کوئی کس وقت ہے وہ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں یا مسجد میں امامت نہیں کر رہے ہیں ہم کہ ہر روز زبان ہماری ٹوٹی ہوئی ہے کہ نہیں ہے. لیکن علم جو دے رہے ہیں اس میں اگر کوئی غلط ہے وہ بتائیں. ہماری آڈیو ہے، ویڈیو ہے، تو ہماری کتاب ہے، اس میں اگر کوئی بات غلط بولتے ہیں یہ تمام آڈیو کو ویڈیو کو لے کے جائیے دیکھیے کیا چیز ہے. تو خیر بہرحال تو وہ جو ہے ہم بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں. مناظرہ ہوا، اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے. یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. مناظرہ اللہ ابن تیمیہ خدا بخش لائبریری میں وہ کتاب بھی ہم نے پڑھی ہے. تو کہا کہ مناظرہ سب لوگ آ گئے تو کہا کہ بھائی چلو بھائی آگ میں، کہا کہ نہیں رکیے کہا کہ آگ میں کہا کہ آگ میں ابھی کسی جو ہے کودنے کا تو لکڑی لانا پڑے گا، یہ سب لانا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا، وقت لگے گا. چھوڑو کچھ ابھی ہے، ایسا کرو چراغ ہی جلا دیا جائے، ہم بھی ہاتھ رکھتے ہیں تم بھی ہاتھ رکھ دو چراغ پہ. جس کا ہاتھ جل گیا وہ اللہ والا نہیں ہے. اللہ بزرگ کہا کہ ہم بھی لکڑی لاؤ گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، یہ سب تجربہ کرنے سے بہت وقت ہو جائے گا، سمجھا نا. اس لیے کہا کہ چراغ ہی جلا دیجیے بادشاہ صاحب. ہم بھی ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں. جس کا ہاتھ جل گیا وہ اللہ والا نہیں. کہتے ہیں نا کہ ہمارا ہاتھ سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ تیار ہو گیا. اس کے بعد کہا کہ ہاں ہمارا آدمی نکال لیجیے تو ہمارے نہیں ہے. جب وہ وقت آیا کہا کہ ابھی رکیے ابھی ایسے نہیں ہے، پہلے اس کو غسل دلائیے، ہاتھ کو دھلائیے پہلے.
اچھے سے صابن سے یا جو بھی چیز سے اچھے سے دھلا دیجیے ہاتھ کو، اور اس کے بعد دھلائے گا تاکہ اب رکھو، ورنہ رکھ ہی نہیں رہا، اب رکھو تو رکھ ہی نہیں رہا. کہا کہ بھائی یہ تو یہ چیز کہا کہ آپ بادشاہ کا حیران ہو گیا. کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو شبہ باز ہے، یہ سب یہ بزرگ نہیں ہے، اللہ والا نہیں ہے، یہ کیمیکل کچھ لگا دیتا ہے جس میں آگ اثر ہی نہیں کرتا، عوام کو دکھاتا ہے کہ ہم کو آگ میں ہم اللہ والے ہیں. یہ تو جب دھلا گیا تو اب ہاتھ ہی نہیں رکھ رہا ہے اس پہ. اس کے بعد وہ شکست کھا گیا. اس کا اللہ نے تیمیہ، اب یہی اصل بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ نے تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ دیکھو تم اس طرح کی حرکت جو کرتے ہو اس سے قوم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اتنا اہم سوال کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اس طریقے سے شبہ باز کو دکھا کر کے سمجھنا، ہم کیا کرتے ہیں، جو گاجا پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو بھانگ کھاتا ہے، یہ سب دیکھتے ہیں لوگ گنگا کنارے کتنا لوگ پیتا ہے، ایسے کرامات دکھا کر کے ان کو جو ہے دین کی طرف لے آتے ہیں. ہم اس کو اس طرح کرامات دکھا کے ہم دین اللہ والا بنا دیتے ہیں، ہم نماز کی طرف اس کی طرف. اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، اور پیچھے دین اور اس کی سمجھ کیسی ان لوگوں کے اندر تھی، اور کیسی فکر تھی ان لوگوں کے اندر، ایسی بس مسلمان آزادی سے آپ لوگ. انہوں نے کیا کہا کہ وہ شرابی شراب بھی رہا ہے، وہ بھانگ کھا رہا، وہ اچھا ہے، وہ ٹھیک تھا پہلی حالت میں، بلکہ اس چیز کے اس حالت ہے جو اپنی حالت میں لے آئے، اس لیے کہ اب وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوگا. ایک معصیت گناہ میں مبتلا تھا پہلے، اور اب وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوگا. تمہارے کسی کلامات کو دیکھ کے بے شمار شرک اور کفر میں مبتلا ہوگا، یہ بے شمار بدعت میں مبتلا ہوگا. وہ ایک صرف معصیت میں مبتلا تھا وہ انسان. اور اس کے بعد یہی چیز بتایا کہ دیکھو ایک شرابی پی رہا ہے، جو ہم نے ابھی بتایا ہمارے کہتے سے یہ چیز ہے، حدیث سے بیان کی. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو ایک شرابی بھی اللہ اس رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک بدعت ہی دیکھو، بدعت میں غور دے، چاہے وہ خوارج کی بدعت ہو، مرجئہ کی بدعت ہو، یا شیعت کی بدعت ہو، خبر پرستی کی بدعت ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ بدعت ایسی ہے کہ جو کسی نے وہ ایسی شرک اور کفر کے انسان ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان شراب پیتا رہے. لیکن شراب کی وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی فضیلت پہ نہیں بیان کر رہے ہیں. کوئی کبھی وہ ایک شرابی جو اس طریقے بدعت میں ملوث ہے، جو ہمارے نوجوان خوارجیت کی طرف جا رہے ہیں، کہیں اس سے زیادہ شراب پینے والا، کہیں اس سے زیادہ ایمان میں بسر ہے. یا وہ جو قبر پرستی میں مبتلا ہے، جو یا خالص مرجئہ ہے، یا کوئی بھی فرقہ ہے، یہ بدعت ہی، یہ بدعت اتنا سنگین جرم ہے. میرے بھائی اس چیز کو آپ سمجھیے گا، جب تک کہ آپ کو ایک علم ہے، ایک نالج ہے، کبیرہ گناہ کا کتنا سن لیا آپ نے، شرک سن لیا، کفر سن لیا، یہ سن لیا، مرجئہ سن لیا، یہ سن لیا، بس بھائی مرجئہ ہے کیا؟ اگر آپ کو کوئی کہا کہ آپ آج آپ صحیح جگہ پہ کہیں گے نہیں، ہم نے کتنی تقریر میں کہی کہ بھائی کوئی فلاں مرجئہ ہے. ایک شخص نے کہا کہ بھائی مولویوں کو مرجئہ کہو، اور ایسی چیز جو پوسٹ کیا جو ہم کہا کہ ہم اس سے قائل نہیں ہیں، اس شخص نے ہمیں کہا کہ کافر ہے، جو مولوی کو کافر نہ کہے، نعوذ باللہ من ذلک. لیکن ہم نے ان سے پوچھا اے بھائی میرے، آپ ٹھیک ہے تم کہتے ہو مرجئہ ہے کیا؟ انہیں معلوم نہیں ہے مرجئہ ہے کیا، اور مرجئۃ الفقہاء کیا ہے. ارے بھائی ابھی ہم دیکھیے پھر ہم گروپ میں یہ تو جتنی بھی علماء ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا نا سلاملی صاحب، عبد الرحمن سلاملی، یہ جو ہے وہ بھائی سلاملی کے آئے تھے کہ نہیں ہے، انہوں نے اصول ایمان پہ کیسے کتاب لکھا، ہمارے خدا پر ہم نے ان کو پڑھا، انڈر لائن کیا. انہوں نے لکھا مرجئۃ الفقہاء امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہے. مرجئۃ الفقہاء امام حنیفہ، اللہ ابن تیمیہ کتاب ڈالی صالح حسین کی، ہم نے جتنی بھی چیزیں مرجئۃ الفقہاء کتنی جگہ سے ہم نے عربی کی عبارت نوٹ کی ہے. المرجئۃ الفقہاء یہ ان کو اہل سنت والجماعت سے نہیں نکالا ہے. اب کیوں نہیں نکالا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایمان نام ہے کس چیز کا، قول کا مختصر پہ، اور یہ تصدیق کا اور عمل کا. تو ہم قول سے بھی اگر ہم ایمان میں داخل کیا قول سے، ایمان سے نکالیں گے کس سے، قول سے. اگر ہم نے ایمان میں داخل کیا ہے تصدیق سے، دل سے، تو ہم کس اس کو بھی نکالیں گے، کسی کو نکالیں سے. اور اگر کسی ہم نے عمل سے جو ہے کسی نے ایمان کہا ہے، تو کسی کو عمل کی وجہ سے بھی ہم ایمان سے نکالیں گے، ہم کیوں نہیں نکالیں، کافی کہیں گے عمل کی وجہ سے، تو عمل کی وجہ سے. لیکن مرجئۃ الفقہاء کے نزدیک عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، تو نکالیں گے.
نہیں نکل، یہی فرق تھا. لیکن مرجئۃ الفقہاء عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، اور اہل الحدیث کے نزدیک عمل ایمان میں داخل ہے. لیکن دونوں قسم کے ذریعے، بلکہ ہم صالح آل شیخ نے اور دوسرے علماء نے کہا کہ کہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا عمل ایمان میں داخل ہے، اور انہوں نے جو تکفیر کی عمل کی وجہ سے، اس سے کہیں زیادہ علماء احناف نے عمل کی وجہ سے لوگوں کی تکفیر کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمل کو وہ لازمی حصہ سمجھتا ہے، اگرچہ ایک لفظ کا کھیل ہے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، ادھر کہتا ہے عمل ایمان میں داخل. اس لیے مرجئۃ الفقہاء، اس کو مرجیہ کا نام ہی دیا گیا. مرجیہ تو دیا لیکن مرجئۃ الفقہاء دیا گیا، اس لیے کہ مرجیہ اگر ہم قسم میں داخل کریں، عمومی مرجیہ میں داخل کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی معصیت، اس کو قسم کے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور اس لیے عقیدہ طحاویہ میں ابن عیسیٰ حنفی نے کہا کہ یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ لا یضر مع الایمان ذنب، کہ کوئی بھی گناہ ایمان کے ساتھ نقصان دہ نہیں. یہ مرجیہ کا رد ہے، یہ مرجئۃ الفقہاء نہیں کہتے، امام حنیفہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ جس کو آپ یہ 5واں درس ہے ایمان کے تعلق سے، ابھی بے شمار چیزیں، جو اتنی اہم چیز ہے، اگر آپ جان جائیں گے تو کبھی بھی گمراہ فرقوں میں آپ شامل نہیں ہوں گے. لیکن اپنے ایمان کی خیر منا لیجیے. ہاں یہ چیز ہے، سمجھ نا. اس لیے جو میرے بھائی، آپ اس چیز کو سمجھیے، بوجھیے. انشاءاللہ یہ آڈیو ہے، یہ ویڈیو ہے، اور ہم انشاءاللہ جو آپ کو کتابی شکل میں دے دیں گے، آپ تمام چیزوں کو پڑھیے، پڑھائیے، لوگوں کے اندر لے جائیے بھائی میرے. اور انشاءاللہ اور اگلی مرتبہ ہم انشاءاللہ اس سے بھی کچھ اہم چیزوں کو ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس استدلال کے ضابطے کیا ہے. نمبر 2، انسان پوری مخلوق کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح عقیدے پہ ہم تمام لوگ خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.